بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناه تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تورزن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اس سے پہلے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان اور کفر میں، توحید اور شرک میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک باعث رحمت ہے اور دوسری چیز اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے. اور ہوشیار کیا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تاریخ کی گواہی اس کے لیے تمہارے سامنے. تو بنی اسرائیل کا واقعہ اور ان کے دور کی مختلف زندگیوں کا پروردگار نے تبصرہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کیسی عزت دی، اور وہ عزت خالص ہماری بندگی اور توحید کے وجہ سے تھی. اور اس کے بعد پھر ایک دور آیا ہے کہ یہی بنی اسرائیل گرتے چلے گئے جب انہوں نے دوسری قوموں کے رنگ ڈھنگ دیکھے تو ان کے راستے کو اختیار کیا اور توحید کی بجائے آہستہ آہستہ شرک کی طرف مائل ہوئے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کی اکثریت خالص شرک کے اوپر جم گئی.
فرمایا ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے ذریعے سے زبور میں اور دوسری کتابوں کے اندر ہم نے ان کو ہوشیار کیا، ان کے انبیاء نے آ کے ہوشیار کیا کہ دیکھنا یہ نبی کہ تم نے شرک و کفر کی، اللہ کی بغاوت کی اختیار کر لی ہے، اس سے بعد آ جاؤ ورنہ تمہارا برا ہوگا۔ پہلے ہی سے خبردار کر دیا ہے ہماری نے۔ فرمایا ہم نے پہلی مرتبہ جب ان کو خبردار کیا ہے تو انبیاء نے آ کے ان سے کہا ہے کہ اگر تم سیدھے نہ ہوئے اور تم شرک کو چھوڑ کر توحید سے نہ پلٹے، تمہارے اوپر اللہ کے ایسے بندے چڑھ دوڑیں گے، تمہارے گھروں کے اندر جھانکیں گے، وہ تمہاری گردنوں کو جھکائیں گے اور تمہارے محلات اور تمہارے مکانات کو منہدم کر ڈالیں گے۔ اور قرآن کے آنے کے بعد مالک نے فرمایا کہ دیکھو جو وعدہ ہم نے کیا تھا، جو ڈراوا دیا تھا ہم نے بنو اسرائیل کو زبور میں اور دوسرے انبیاء کی ان کے انبیاء کے ذریعے سے، آخر وہ پورا ہوا یا نہیں پورا ہوا؟ یہ بختنصر کلدانی جب یوں برباد ہوئی یہودا کی ریاست اور انہوں نے کفر شرک کو بال کو پوجنا شروع کر دیا ہے، انتہا ہو گئی ہے، ان کے ڈرانے والوں نے ڈرایا ہے کہ وہ نہیں آخر میں مانے ہیں، تو بختنصر جو بابل کا بادشاہ اور کلدانی بادشاہ تھا، اس نے 580 برس پہلے حضرت عیسیٰ سے حملہ کیا ہے اس بیت المقدس اور فلسطین کے یہودیوں کی ریاستوں کے اوپر، اور تو بالا کر ڈالا ہے، ان کو تاثناک کر کے ڈال دیا ہے، کتنوں کو کھینچ لے گیا ہے، غلام بنایا ہے، یہاں تک کہ توریت کا ایک نسخہ باقی نہیں رہا تھا، سب کچھ اس نے یہ ہیکل سلیمانی کو ان کی جو تھی اور قربان گاہ ساری چیزیں برباد کر۔ مالک فرماتا ہے اس کے بعد ہمارا قاعدہ ہے کہ جب یہ ان کے اندر تحریک پھر سے اٹھی ہے غلامی کے بعد، مدت گزر جانے کے بعد، جب پھر ان کے توحید کی تحریک اٹھی ہے کعبہ کے لیے، یہ لوگ اٹھے ہیں، حضرت زید نے ان کی رہنمائی کی ہے، پھر ایک دور آ گیا کہ ہم نے تم کو طاقت دی، قوت دی۔ قرآن فرماتا ہے ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددنا بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تم کو دنیاوی طاقت بھی دی، آلات بھی دی، ساز و سامان بھی دیا، اور تمہارے اندر تنظیم بھی پیدا کی، اور اس کے بعد پھر تم انہی کے مقابلے میں کامیاب ہوئے ہو۔ اپنے آقاؤں کو جنہوں نے کو غلام بنایا تھا تم نے خود ان کو شکست دے دی۔ فرمایا یہ ہوتا ہے توحید اور شرک کے اندر، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ہم نے یہی بتا دیا کہ دیکھو یہ تو جو دور آیا ہے یہ تمہاری توبہ اور استغفار کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے پھر وہی بات کی جو اس سے پہلے کر چکے ہو تو پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا تمہارے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، یہ سمجھ لو۔ تمہارا کوئی ذاتی رشتہ ہونے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو بندگی اور عبادت کی حساب سے اپنے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ اگر تم توحیدی بن جاؤ تو ہماری رحمتیں تم پر اس دنیا میں ٹوٹ کر برسیں گی، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے کہ خوش ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ہم سے ہاتھ ملائی اور ہمارے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کیا تو اس کے بعد پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پوری قوم کو ہم تحس نحس کر سکتے ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو بس جہنم کی طرف جانا اگر ہے تب کفر پہ جم جاؤ، ورنہ توبہ کرو۔ اور آج تم موجود ہو اپنی تاریخ سے فائدہ اٹھاؤ، اور آج اللہ کے آخری رسول کی بات کو ہوا میں اڑانے کی بجائے اس کا ساتھ دو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی بات ہوگی۔ اس دور میں تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ نے جو رویہ اختیار کیا سب کو تحس نحس کروا ڈالا ہے۔ یہ کوئی تم کو آخری موقع مل رہا ہے۔ پھر آج آپ نے اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جب دوسرا وعدہ آیا پیدا جہاں وعد الآخرت کہ اب یہ تحریک بھی آخرکار ناکام ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 600 برس اور گزر گئے۔ اس توحید کے بعد پھر شرک طرف مائل ہوئے، اور پھر وہ دور آیا ہے کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے شان کے ساتھ۔ حضرت زکریا کو خالص جب پھر سے ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہے، قربان گاہ کے اوپر جا کر انہوں نے ذبح کیا ہے کہ وہ ان کو روکتے تھے شرک، اس سے اللہ کی نافرمانی۔
یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ دور ہے وہی 600 برس کے بعد جب دوسرا وقت آنے والا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان سے بالکل مستقل ان کے زمانے سے حضرت زکریا اور پھر ان کے بیٹے کو اسی جرم میں بنو اسرائیل کی حکومت نے یہودا نے جس کا کہ اس وقت حاکم تھا ہیرود آدم کا بیٹا ہیرود انتپاس، اس نے اپنی جو بھائی کی بیوی پر قبضہ کر لیا تھا اس کی جوان بیٹی کو اپنی سالگرہ پر رقص کرنے کا حکم دیا ہے، اور خوش ہو کے اس نے کہا ہے کہ مانگ کیا مانگتی ہے. اس نے اپنی ماں سے کانا پوسی کی ہے اور ماں نے کہا ہے کہ اس سے یحییٰ کا سر مانگ، جو قید اس سے پہلے ہو چکے تھے اسی دعوت کی وجہ سے کہ شرک سے روکتے تھے اور یہ برائی اور جو پھیل گئی تھی اس سے منع کرتے تھے. تو اس نے حضرت یحییٰ کا سر سونے کے کش میں رکھ کر منگوایا ہے جیل خانے سے اور پیش کر دیا ہے اس کا تھا جو اس کی بھتیجی بھی ہوتی تھی اور اس کی خدمت. اور اس کے بعد پھر گراوٹ کی ان کے جانب سے کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں اسی زمانے میں، گویا یہ اب جو ہے ان کے اوپر قابض ہو گئے ہیں رومی، اور یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں ان کو وہ ہوشیار کرتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ تمہارا اور میرا ایک ہی رب ہے. اور اس کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ یہودی ان کے علماء اور ان کے رؤسا یہ شکایت کرتے ہیں اس زمانے کے رومن گورنر سے کہ یہ بغاوت پر ہم کو اکساتا ہے، وہ قید کر دیتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، ان کو بڑی شدید سزا کا حکم دیتا ہے. اتنے میں ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ بعد خیال یہ کہ قیصر وہ شاہ روم کی سالگرہ کا دن تھا اور بعد میں کہا ہے جن کی عید کا دن تھا بنو اسرائیل کی، یہ جو مغلوب اور غلام قوم تھی. تو وہ اپنے التفاتے اور الطاف خسروانہ کی وجہ سے اس نے اعلان کیا وہاں کے گورنر کو کہ ہمارے پاس تمہارے 2 بڑے قیدی جیل خانے میں ہیں، اب اس خوشی کے اندر تم جس قیدی کو کہو ہم ایک کو آزاد کر دیں گے جو ہمارا فائدہ ہے. تو ان کے سارے فقہاء اور علماء اور رؤسا نے مل کر ایک آواز لگائی کہ آپ کے پاس 2 قیدی ہیں، ایک برابا ڈاکو کتنا قاتل ہے وہ ہے، اور ایک عیسیٰ ابن مریم ہے. تو ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دیجیے آپ اس خوشی میں، اور عیسیٰ ابن مریم کو نہ چھوڑیے. تو یہ بنو اسرائیل ہے اپنے نبی کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ کو آگے بلوانے کی کوشش کرنے والے یہی ہیں. اللہ نے ان کو بچا لیا، پروردگار نے ان کو اٹھا لیا، اور انشاءاللہ اگر ہو سکتا ہے ہم آپ زندہ رہیں اور عیسیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کا ساتھ دیں، پھر واپس آئیں گے. اس کے کچھ دن اور گزرے ہیں کہ انہیں یہودیوں نے جو ہماری تحریک اٹھی ہے توحید کی اس کو کچلا ہے انہوں نے، اور ایسی شدت کے ساتھ سن 50 تک حضرت عیسیٰ کے 50-60 سال تک یہی کشمکش باقی رہی ہے. یہ ان کے اوپر اذیتوں پر اذیتیں دی گئی ہیں اور پھر بغاوت کر دی ہے یہودیوں نے رومن کے خلاف. اور آخر میں ٹیٹس جسی بے سالار تھا رومیوں کی طرف سے وہ آیا ہے اور اس نے ایسا کیا ہے 1,33,000 تو ایک دن میں اس نے قتل کر ڈالے ہیں. ساری جو خوبصورت لڑکیاں اور جو تھی وہ سب دے گئے اپنے یہاں، ان کو غلام بنا کر ان کو کھینچ لے گئے ہیں. اور وہ زمانہ ہے یہ 60 سے 65 عیسوی کا، پھر اس کے بعد یہ ان کے اوپر ہوا ہے. اس کے بعد ان کو کہیں دنیا سے کچھ تو بتایا گیا تاریخ سے، بنی اسرائیل کی تاریخ سے بنو اسرائیل کو جن سے اب سابقہ پیش آنے والا تھا کہ ہجرت کا وقت قریب تھا، ان کو بھی ہوشیار کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے بھی ایسا موقع ہے کہ بڑھ کر قبول کرو، ورنہ جیسے تمہارے باپ دادا کے ساتھ ہم نے بعض اوقات یہ کیا ہے ان کی شرک کی وجہ سے کہ ہم نے ان کو تحس نحس کیا ہے، تمہاری باری اب آنے والی ہے. اور مسلمانوں بھی ہوشیار کیا کہ کوئی یہ چیز ہے توحید و شرک، یعنی تم بھی اگر اس کا رخ کرو گے تو اس کے بعد تمہاری بھی خیر نہیں ہے. ہمارا کسی سے ذاتی رشتہ نہیں ہے، خودی رشتہ ہم تو اس کی وجہ سے اس سے کچھ ہوتے، ہمارا محبوب وہ نہیں ہے،
کہ تم یہ کہہ لگو کہ نانو ابناء اللہ و ہم اس کے بیٹے ہیں اور ہم ان کے محبوب ہے. فرمایا نہیں، ہمارے یہاں کوئی ہمارا محبوب بیٹا تو کوئی نہیں، ہمارا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیغمبروں کی اطاعت فرض ہے. اس کے بعد خلوص کے ساتھ کوئی کرے گا تب وہ ہمارا محبوب ہو سکتا ہے، ہم اس کو محبوب بنا دیں گے. لیکن یہ انداز جو ہے کہ کفر و شرک اللہ کو گالی دیتے پھرو اور یہ کہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہمارے اوپر ذہنی عنایت ہوگی، یہ ایک سفیہانہ بات ہے. یہ دونوں واقعات پروردگار نے بیان فرمایا، جن واقعات بیان فرمائے اور یہ ایک چیز ظاہر فرما دی کہ بس یہ ایک اصلی چیز ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہماری رحمتوں کی بارش بھی ہوتی ہے اور ہمارا عذاب بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو قرآن کی انکاری ہے اور وہ یہودی گروہ جو بار بار ابھارتا ہے یہ مکے کے اور عرب کے دوسرے قبائل کو، یہ قرآن کی بات نہ ماننا، یہ نبی جھوٹے ہیں نعوذ باللہ. پروردگار آج جو آپ نے پڑھا ہے کہ ان ھذا، حقیقت یہ ہے کہ ھذا القرآن، یہ قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے للتی ہی اقوم راہ کی طرف، یہ جو بالکل سیدھی راہ ہے. اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں یہ گزرتی ہے اور اس کی منزل جنت کے باغات ہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے جو ایمان لائے سچا، جن کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی کھوٹ نہ ہو، اللہ کے متعلق، اس کے پیغمبروں، کتابوں اور فرشتوں اور تقدیر کے متعلق اور آخرت کے متعلق کوئی اور جتنی ماننے والی چیزیں ہیں ان کا ایمان پختہ اور پورا خالص ہو. اور اس کے بعد پھر زبان سے اقرار کرنے کے بعد خاموش نہ بیٹھ جائیں وہ یعملون الصالحات، اور ثابت کر دیں اپنے عمل سے کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس کو اپنے دل سے مانتے ہیں خلوص کے ساتھ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے ہمارا عمل اس کا شاہد ہے. فرمایا جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے یہ قرآن ان لہم اجر کبیرہ، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو انتہا بڑا اجر ہے مالک کی نگاہ میں. پروردگار کہ نبی فرماتے ہیں، صحیح روایت میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی جو نعمت ہے یہ آسائش و آرام اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، ناچیز ہے. ورنہ اگر اس کی اتنی بھی حیثیت ہوتی دنیا کی جاؤ جلال، آرام و آسائش، دولت اور قوت کی، تو پروردگار یہ جو کافر ہے اس کو گالی دینے والا مالک اس کو ایک قطرے ہاتھ نہ پلاتا. اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، یہ اللہ کی نگاہ میں کوئی قیمت، آزمائش کا ایک ذریعہ ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ اس کے پاس دولت ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے، یہ خام خیالی اور یہ غلط خیال ہے. اللہ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں دنیا اور دنیا کی دنیا جو کچھ ہے. اور اللہ کے جو فرماتا ہے اصلی، پھر کہتا ہے ان کو بدلہ ملے گا اجرن کبیرہ. تو جو پروردگار دنیا کی ساری نعمتوں کو اس قدر حقیق سمجھے جب وہ کہے کہ اجرن کبیرہ بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے، تو اندازہ لگائیے کسی ذہن کے اندر یہ سما نہیں سکتا کہ وہ کیا چیز. اسی لیے حدیث میں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ مالک فرماتا ہے عادت العبادی الصالحین مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جن کی نظارہ کسی آنکھ نے نہیں کیا، جن کی خوبیوں کی بھنک کسی کان میں نہیں پڑی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور اس کے تصور کا پردہ نہیں پڑا ہے کسی دل کے اوپر، کوئی ذہن سوچ نہیں. اور ہمارے قرآن تفسیر چاہتے ہو اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اسلامی سجدہ میں کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے ہم نے اس کے عمل کے بدلے میں جنت میں کیا آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر دی. تو ہمارا یہ قرآن ہے اور قرآن یہ خبر دیتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو انکاری ہیں اسی دنیا کو سمجھتے ہیں کھاؤ اور ثواب دیکھو اور پہنو اتار دو بس یہی زندگی ہے، دیکھو اور بھول جاؤ، اس کے بعد کچھ نہیں. فرمایا جو وہ لوگ ہیں جو آخرت کے قائل نہیں ہیں، جزا و سزا کو نہیں مانتے، جنت و جہنم ان کے ذہن و خیال میں کبھی نہیں آتے، وہ بس اسی طرح سے اسی دنیا پر جھکے ہوئے ہیں. جب یہ آخرت کو نہیں مانتا، ایمان کہاں اس کا، پھر توحید کا ماننا اور اطاعت کا ماننا لگا. فرمایا ان کو بھی کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ اعددنا لہم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے عذاب الیما، ایسا عذاب ہے کہ جو دردناک سے ایسا ہے کہ کی بول جائیں گے.
یہ بیان کرنے کے بعد جو آج آپ نے پڑھا وجدو اور پکارتا ہے مانگتا ہے ہر انسان، یہاں مراد ہے چھوڑدلا انسان جو ایمان سے بہراور نہیں ہے وہ انسان، لیکن وہ مسلمین جو مانے مسلمین جو ایماندار نمازی ہے ان کی بات اور ہے، وہ بڑے دل والے ہیں۔ یہاں جو ذکر آ رہا ہے کافر و مشرکوں کا، بے ایمانوں کا، کہ یلول انسان کی شر، بس وہ برا ہی مانگتا ہے۔ یہ اشارہ اس طرح کہ ظالم کہتے ہیں کہ لہٰذا قائم کر دو قیامت، گرا دو آسمان کو، نہیں مانتے تمہاری بات، جھوٹ کہتے ہو، عذاب بھی کوئی چیز، جھوٹ کہتے ہو کہ ہم غلط راستے پہ، ہم غلط راستے پہ ہوتے عذابات پہ ہوتا، یہ تو انکار کرتے تھے، مانتے نہیں عذاب لاؤ اگر فرمایا ہاتھ میں انسان کا کہ انسان کو چاہیے اپنے بھلے کے لیے دعا کرے، اور یہ بھلے کی بجائے یہ شر مانگتے ہیں خیر کی بجائے۔ فرمایا وہ کانل انسان، سچی بات یہ ہے کہ جو ایسا انسان جس کو ایمان کی توفیق نہ ملے، عجولہ یہ بہت جلد باز ہوتا ہے، بس جلدی ہر بات جو بغیر سوچے سمجھے بغیر انتظار کیے اس کا حال ہے۔ فرمایا کہ ان کی مت ماری گئی ہے جو آج انکاری ہے، یہ حق اور ناحق سے فرق کو پہچان نہیں سکتے، یہ ایمان اور کفر کے امتیاز سے بالکل عاری ہیں۔ ایک ایک بات جو چیز بھی اس دنیا میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ اسی ایک بات کے اوپر جا کر ختم ہوتی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی اکیلا مالک ہے اور ہو سکتا ہے، یہ ایسی دو دو چار کتابیں۔ فرمایا دیکھو کتابیں نہیں پڑھی ہیں، بات نہیں مانتے، کوئی صحبت حاصل نہیں ہے ان کو علماء کی، وہ جاننا اللیل والنہار، تو یہ دن اور رات کیا کافی نہیں تھے ہماری بندگی اور ہماری توحید کے لیے؟ ہم نے بنایا ہے رات کو والنہار اور دن کو آیتین، دو ہم نے نشانیاں بنائی ہیں اپنی کشمہ داری کی کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم خالق ذات ہیں، اندھیرا بنانا ہمارے پاس میں ہے اور ہم چاہیں تو روشن کرتے ہیں ہر چیز کو ہم چاہیں۔ اور دیکھو وہ مہونا آیت اللیل، ہم نے رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا ہے، روشنی سے پاک کر دیا ہے، اس میں روشنی نہیں بلکہ اندھیرے راج کرتے ہیں۔ اور وہ جاننا آیت النہار، اور دن کا جو نشانی ہماری توحید کی اور ہماری کار فرمائی کی ہے، اس کو ہم نے مبصر، اس میں ایت کو ایسا بنایا ہے روشن کہ ہر چیز کو دیکھو، یہ تب تک تلاش کرو فضل میں ربکم، اپنے رب کا فضل یعنی اپنی روزی، اپنی معاش اور اپنے بھلے کی چیزیں، اور اس لیے لتعلموا، اور تاکہ تم جان لو عدد السنین والحساب، دن و رات کو گننے کے بعد کتنے مہینے کتنے ہفتے اور کتنے سال گزرے ہیں، تاکہ یہ حساب بھی ایک خاص ترتیب سے ہم نے قائم کیا ہے تاکہ یہ حساب بھی تمہارے اندر آ جائے اور تم دنیا میں اپنے کاروبار اپنی چیزوں کو اس کے مطابق ڈال سکو۔ وکل شہید، اور ہر چیز کو فصلناہ تفصیلا، ہم نے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے جو ہماری توحید کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی آنکھیں رکھنے کے باوجود جو اندھا بن جائے، فرمایا کوئی چوٹ پڑتی ہے ایک نابکار کو، کسی اللہ کے باغی کو، تو وہ اپنے اوپر الزام دھرنے کی بجائے کوئی خارجی کہتا ہے یہ چیز ہے اس نے ایسا کچھ کیا، فرمایا نہیں، اپنے انسان کو سوچنا چاہیے اپنی سیرت، اپنی کردار، اپنا خلوص، اپنا عقیدہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جہاں کوئی بات تکلیف کی ہوئی، کسی پر الزام دھر دیا اور اپنے کو گویا آپ بالکل پاک صاف۔ فرمایا وکل انسان، جتنے انسان ہیں الزمناہ، ہم نے ملا دیا ہے طائرہ، اس کے شگون کو فی عنقہ، اس کی گردن میں اٹکا دیا ہے، یعنی کہ خوش نصیبی یا بد نصیبی یہ باہر سے نہیں آتی، یہ انسان کی خود اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنی سیرت کی، اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی، اپنی خواہشات کی، یہ دوسروں میں انسان رہتا ہے۔ چوٹ لگتی ہے کہتا ہے کس کی وجہ سے چوٹ لگی، یہ نہیں سوچتا کہ اس میں میرا ہاتھ ہے، جو عذاب آتا ہے، رہنمائی نہیں ملتی اور بربادی کا جو سامان سارا ہو رہا ہے، کہتا کسی اور کو، کوئی اپنے برے کو پکڑے گا قیامت کے دن،
اور کوئی کہے گا باپ دادا تھے انہوں نے بتایا، ہماری کیا خطا ہے؟ فرمایا ہر شخص اپنی ذمہ داری کو دوسرے بتاتا ہے، حالانکہ ہم نے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا۔ گویا اس کی نبوت اور اس کا بھگوان ہونا یہ اس کی گدے بیٹھتا ہوا ہے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ فیصلہ ہماری بارگاہ میں ہو جائے گا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہر انسان کے لیے ہم نکالیں گے قیامت کے دن اس کی کتاب، اس کا عمل نامہ، اور یلقاہ منشورا، وہ پھیلا ہوا اور لکھا ہوا اپنے سامنے پائے گا، پڑھ لے اپنے ایک ایک دن کی اداد اور تاریخ کا کتابت۔ اب اپنا عمل نامہ اپنی کمائی کا یہ نوشتہ ہے، تیرے سامنے ہے، اس کو پڑھ، اور اب تو خود فیصلہ کر لے، کفا کافی ہے بنفسک کا، تیری خود اپنی جان، الیوم آج کے دن علیہ کا تیرے خلاف حسیبہ حساب لینے والی چیز تو خود ہے، تو خود پر تو فیصلہ کرتے، اللہ تو فیصلہ کرے گا، تو خود دیکھ لے تیرے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیرے خود اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، کوئی ظلم کوئی ذات کی نہیں ہے۔ فرمایا آپ جو بار بار لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہمارا نبی آتش دیر پا ہے، صبح سے شام تک جان کو ہلکان کرتا ہے، ایک ہی بات کی تمہاری گالیاں سنتا ہے، تمہارے پتھراؤ برداشت کرتا ہے، تمہاری آنکھوں کی چہر کو دیکھتا ہے، پی جاتا ہے، تمہارے ٹھکانوں پر جو رنگ آتے اور جاتے ہیں اس کو ملاحظہ کرتا ہے، تم کچھ نہیں کہتا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم تم سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا نبی کچھ ادھر پیدا نہیں، کچھ مانگا ہے اس نے تو نہیں، تم کو اگر یہ خیال ہے کہ ہمارا فائدہ ہے یا ہمارے نبی کا کوئی فائدہ ہے تو کتاب کی بات مان لو گے، یہ تمہاری جہالت ہے، ہم تمہارے بھلے کے لیے، ہمارا نبی تمہارے بھلے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب اگر کوئی ہدایت اختیار کر لیتا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنی جان پر احسان کرتا ہے، اپنے بھلے کے لیے اس نے کیا ہے، کسی کو احسان نہیں کرا ہے۔ تم ایسے کندہ ہے ناتراش ہو رہے ہو کہ اپنے فائدے سے برے نہ ہو بھاگ رہے ہو، من ضل، اور جو بھٹک جاتا ہے فانما یضل علیہا، تو نہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا پائے گا نہ اس کے نبی کو کوئی نقصان ہے، اور وہ خود اپنا نقصان کرے گا، اور وہ خود بھٹکے گا، بھٹکنے کا وبال اس کو خود کھیلے گا۔ اور فرمایا گیا کہ ان کے دماغ میں یہ خناس داخل ہو گیا ہے کہ حضرت بابا ناتھ بابا ان کی ہم نے کتنی سیوا کی ہے، کتنی پکارے ہماری، کتنے پرنام ہیں کہ ہم اس کو بلا دیں گے، کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ ہم نے بندگی کے مراسم ادا کیے ہیں، کیا وہ بھول سکتے ہیں؟ وقت پڑے گا تو کوئی نہ کوئی ساتھ دے گا، تو مالک فرماتا ہے ولا تذرو، اس خام خیالی کو ذہن سے نکال دو، نہیں کوئی اٹھائے گا بار واضح، کوئی بار اٹھانے والا اللہ اخرا کسی دوسرے کا نہیں، بلکہ ہر شخص کو انفرادی طور پر اللہ کو جواب دے ہونا ہے، دوسرے کا بھروسہ نہ کرو کسی کے اوپر ورنہ مارے گئے تم۔ اور پھر یہ یاد کر لو، ہمارا ایک قاعدہ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کبھی ہدایت کسی قوم کو نہیں دیتے کہ جو واقف نہ ہماری بات سے، ہم اس کو بتلا کر جتا کر اپنے نبی کو بھیج کر اور پوری طرح سے اتمام حجت کرنے کے بعد مانتے ہیں۔ تو یہ تم کہتے ہو اتنے دنوں سے آزاد نہیں آیا، تو بتایا جا رہا ہے کہ مدت سے کوئی پیغمبر بھی تو نہیں آیا کہ تم کو بتاتا ہو اتمام حجت ہو جاتی، اگر اتمام حجت ہو جائے اس کے بعد پھر تو ہم مانتے ہیں، اس لیے تمہاری یہ بات کہ عذاب یہ خالی غلط بات ہے، یہ خالی فریب اور ڈراوا ہے، یہ بات نہیں، اس لیے اب نبی آ گیا ہے، اب نبی آ گیا اتمام حجت کر رہا ہے، اب ہوشیار ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اوپر اللہ کی غضب کی آندھی چل جائے اور تم صحیح کرو۔ اور ہمارا قاعدہ یہی ہوتا ہے ہمارا کہ جو قوم اپنی حد سے گزر جاتی ہے اور ہم اس کو اب اس کی مدت عمر ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ویزا اردنا، اور جب ہم یہ چاہتے ہیں، مراد یہ ہے جب ہماری مشیت ہوتی ہے النحل کا قریہ، جب یہ قوم ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی خیر باقی نہیں رہا ہے، اس کو ہلاک ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ آؤ ان کو بچانے کے لیے، اب مطلب ہمیں ہم چھوٹ دے دیتے ہیں، مطلب کہ ہاں ان کے کھاتے پیتے اور ان کے جو آگے چلانے والے سرداری کے منصب کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ اقتدار پر بیٹھے ہوں، چاہے مہاجن ہو، اور چاہے دین کی کرسی کے اوپر انہوں نے جماع اختیار کر لیا، اور یہی لوگ ہیں،
ایسے لوگوں کو ہم موقع دیتے ہیں، وہ وسطو کیا، ہم اشارہ کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر ادھم مچاتے ہیں اللہ کی نافرمانی، یہاں تک کہ وقت آ رہے قول، یہاں تک کہ انتہا ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا وعدہ اور ہماری بات ان پر پوری ہو جاتی ہے۔ پتم اللہ، جب یہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم فرمائی ہم کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اس وقت سے سنت ہے جب یہ شرک، یہ نجس چیز اس دنیا میں پہلی مرتبہ آئی ہے، اس قوم سے ہمارا یہی رویہ، اور اس دن سے یہی ہمارا قاعدہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا بے حساب، ہم نے ہلاک کر ماری القرون قوموں کو من بعد نوح بھی تو پہلی قوم تھی مشرک جس کو ہم نے مارا ہے، اس کے بعد کتنی قوموں کو ایسا مارا ہے کہ اس کے نام دیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہماری کوئی لاٹھی اندھے کی لاٹھی ہے جس چل گئی جس کے لگ کرنا نہیں، ہم بالکل ہوشیاری کے ساتھ علم اور خبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب وہ ساری چیزیں جو لازمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے بربادی کے لیے، تب ہم علم اور خبر کے ساتھ اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہیں اور پھر مٹاتے ہیں اس کو۔ تو کفا بربک کا کافی ہے تیرا رب بے ذنوب عبادی خبیرہ، اپنے بندوں کی ساری نافرمانیوں اور اس کے گناہوں سے باخبر ہو اور بصیرہ، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے ایک چیز کو، وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اور وہ جب مارتا ہے جب یہ ساری چیزیں جو بربادی کے لیے لازم ہے کہ وہ سب موجود ہوتی ہیں تب کہیں مارتا ہے، پروردگار یہ نہیں کرتا بھی کچے کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو لوگوں سنو، ہمارا قاعدہ جو کبھی نہیں بدلتا وہ یہ ہے من کانا یرید العاجلہ، کہ وہ شخص کے جو یرید جو چاہتا ہے العاجلہ جلدی والی چیز، یعنی دنیا جو قریب مل دنیا اس لیے دنیا یدوں سے قریب ہونے والی جو نقد سمجھی جاتی ہے، اور اسی لیے عاجلہ ہے کہ جلدی ملنے والی ہے، جو دنیا کا خالص دنیا کا طلبگار ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ ہم دنیا کا طلبگار ہو اور خالص کافر و مشرک ہو اور ہم اس وجہ سے تو کچھ نہ نہیں، اجلنا لہو کیا مانا چاول بن گئے، تو اس دنیا میں ہم اس کو دیتے ہیں ماں نچاؤ کتنا چاہے تمہیں نہیں، اس کی خواہش جتنی ہو ہم دے دیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، اپنی مشیت جتنی تقاضا کرتی ہے اس حساب سے ہم کو دیتے ہیں، لمن نرید جس کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ خالص دنیا دار ہے، نہ ہم کو مانتا ہے نہ آخرت کسی انعام یا کسی ڈرارے سے یہ پریشان ہوتا ہے، اس لیے یہی جو کچھ دینا ہے ہم اس کو یہاں دے دیتے ہیں، اس کی کارگزاری کا ثمرہ، اور آخر کار آخرت میں ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے لیے یہ نہیں کہ چھوٹ جائے، وہاں کچھ نہیں دے تب بھی ٹھیک تھا، چلیے کچھ نہیں دیا یہاں تو مزے کر لیے، اور نہ نہیں وہاں ایک چیز ملے گی، پھر اس کے لیے ہم جہنم تیار کر چکے ہیں، اس کے اندر جھونک دیں گے اصلاح، وہ اتر جائے گا اس میں مذموم اور ملامت زدہ ہو کر مدبورا اور ذلیل رسوا پریشان حال ہو کر اس کے اندر خراب و خستہ ہو کر اس کے اندر فرمایا ایک انداز یہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ کہ یہ دنیا میں رونق اور مزے چاہتا تھا، مالک فرماتا ہے کہ ہم اس کے اعمال کے لیے ہم کوئی کمی نہیں کرتے، نوفی الیہم اعمالهم فیہا، تو بھرپور بدلہ اس کے ہم لوگ، کوئی نیک کام کیا ہے اس نے، کوئی اچھی بات کی ہے اس کا بدلہ دے، وہ کیا لا یبخسون، دنیا میں بدلے کی کمی میں ہم کوئی بخل نہیں کرتے، لیکن چونکہ اس کا ارادہ نہیں ہے آخرت کا، کبھی آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ پر کوئی ایمان نہیں ہے، خیر سمجھ کر ثواب سمجھ کر کبھی اللہ کی رضا کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے بلکہ اس کے اور مقاصد تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار۔ جب اس نے آخرت میں کچھ نہیں کیا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے یہ سرکشی کی ہے اس کے لیے جہنم ہے آخر۔ وہ ابھی تک ما صنعوا فیہا، اور جو دنیا میں اس
اس نے کوئی اچھے کام بھی سمجھے جاتے ہوئے کیے ہیں، وہ سارا ان کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا جبکہ ایمان اس کا نہیں ہے۔ تو باطل ما کانوا یعملون، اور جو دنیا میں اس لحاظ سے اس نے کچھ کیا ہے برائی کے کام، تو وہاں باطل ٹھہریں گے اللہ کے یہاں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لایا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کام کیا ہو۔ یہ ایک چیز قرآن کی ہے، دنیا تم کو یعنی اللہ دیتا ہے، دنیا میں ہر ایک کو دیتا ہے۔ اور آج کافر و مشرک، یا اس سے پہلے کافر و مشرک اللہ کے بڑے سے بڑے باغی تھے، وہ دنیا میں کیسے پھل پھولتے ہوئے پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہے پروردگار۔ فرمایا اس کے بعد من اراد الآخرہ، اور کوئی ہمتور ایسا ہے کہ جو صبر کر سکے دنیا کے بجائے آخرت کا صحیح معنوں میں طالب ہو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اس کے پیغمبر نے بالکل صحیح بات کہی ہے، بس کرتا چلا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو فراخی دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریشانی اور آزمائش میں ڈال دے۔ فرمایا دونوں حالتوں کے اندر آخرت کا وہ طالب ہے، بس آنا صرف طالب ہونا نہیں، خواہش ہو، بس آنا آتا۔ اور جو آخرت میں کامیابی کے لیے بنیادی شرطیں ہیں ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، خلوص کے ساتھ جان لگاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، صرف ایمان لانا یہ انسان کو یہ تو ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے گزرنے کے بعد جنت میں بہرحال پہنچا دے گا، لیکن جہنم کے اندر ایک لمحہ بھی کوئی گزر گیا تو وہ انتہائی بری چیز ہے، اس سے پروردگار نے اس کے خلاف ہی نہیں دیا ہے۔ حدیث قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مومن کو بھی جہنم میں جانا پڑے، جیسے یہاں بات کے لیے آیا ہے کہ جل بن کر نکالے جائیں گے، کوئی نہیں، لیکن آخر کار جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ دور جو ہے جو جہنم کی گرمی کا ہے، یہ تو ایک لمحے کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے۔ فرمایا اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ آخرت کا طالب کوشش کرنے والا وہ ہوا مومن، اصلی شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان پورا پکا اور سچا ہو، پختہ ایمان والا ہو، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اوپر اس کو ماننے والا ہو سارے ایمان کے ساتھ۔ فرمایا یہ اب جا کر کہیں پوری چیز بنی ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ آج ایماندار اس کے لیے ہمارے سارے کوشش کرنے والا، ارادہ بھی اس کا آخرت کا دنیا کی بجائے دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا وہ طالب ہوتا ہے۔ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یہاں بھی خوبی وہاں بھی خوبی، ایمان کی خوبی، اخلاق کی خوبی، اعتبار کی اپنی اور مال کی بھی، اور آج کی ہر چیز کی بھی۔ فرمایا اس کے بعد یہ تین شرطیں ہیں، مومن ہو، ہمارے سارے کرے، اور آخرت طلبی ہو۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جعل الہموم ہما واحدا، ہم آخرت، کہ وہ ہمتور جس نے اپنے سارے غموں اور سارے منصوبوں کو ایک دم ایک منصوبہ بنا لیا، ہم آخرت، بس یہ اب کیا ہوگا یہاں سے جانے کے بعد۔ تو نبی صاحب فرماتے کفا اللہ ہم دنیا، تو مالک کفایت کرتا ہے اس کے لیے، کافی بن جاتا ہے اس کے دنیا کے غموں اور پریشانیوں۔ اور من تشعبت بھی ہموم، اور جس کو پراگندہ رکھے، ادھر سے ادھر لے جانے لگے اس کے غم اور اس کے مقاصد، یعنی حوالت دنیا کے معاملات، لم یوال اللہ فی ای اوجتھا، کہ مالک بالکل چھوڑ دیتا ہے اس کو دنیا کے اوپر، اور مالک کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کی کس وادی میں وہ گر کر ہلاک ہوتا ہے، پروردگار بالکل بے پرواہ۔ تو یہ غم ہے، غم آخرت ہے، جو غم ہو ہر غم کو غم آخرت بنا دے، تو اس کے بعد صحیح معنوں میں یہ ایمان کی معراج ہے۔ فرمایا فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو صحیح معنوں میں یہ ہمتور ہیں، یہ نصیبے ور ہیں جن کی کوششیں مشکور ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، اور پروردگار اس کی قدردانی فرمائے گا۔ باقی یہ کہ صاحب کافر مشرک کیوں ملا، مالک فرماتا ہے ہماری آزمائش ہے، ہم نے دنیا کو اس لیے بنایا ہے، اگر ہم کافر کو کچھ دیتے سب مومن کو دیتے ہیں، سب زبردستی سب مومن بن جاتے ہیں۔ کون ہے دنیا میں مال دولت عیش و آرام نہیں چاہتا؟ فرمایا کلن، یہ کافر ہو مشرک ہو، نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اللہ کی جو نعمتیں، اللہ کا رزق ہے دنیا کے اندر، ساز و سامان ہے دنیا کی متاع، مالک فرماتا ہے رزق کی طرف پھیلاتے ہیں، کافر مشرک کو دیتے ہیں اور اس مومن کو دیتے ہیں، دونوں کا امتحان ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ یہ کافر ہے، اس کو کچھ حق نہیں پہنچتا، فرمائی ہماری آزمائش ہے، ہمارے کارخانے میں دخل اندازی کون کرے گا، وما کان عطاء ربک محظورا۔
اور جب مالک اس کو اپنی مستحق کے ماتحت دینا چاہتا ہے تو کون ہے کہ پروردگار کے مقابلے میں اس داد و دہیج کو روک دے اور نہ دے. کافر کو دے رہا ہے، آزما رہا ہے. مومن کو دیتا ہے رحمت کی شکل میں، تو کون ہے؟ کافر نہ کر سکتا ہے کہ مومن کا رزق روک دے اور نہ مومن کے اختیار میں یہ دیا گیا ہے. انظر، فرمایا دیکھیے، دیکھنے والے دیکھ کیف فضلنا بعضهم علی بعض. یہ دنیا میں ہم نے کیسے فضیلت دی ہے. دنیا کے اندر ایک مومن ہے اللہ سے ڈرنے والا، اس کے اخلاق دیکھو، اس کا انداز دیکھو، اس کے صبح و شام دیکھو، اور اس کے اطمینان قلب کو دیکھو کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، جوتیوں سے پیر آری ہے، سر کے اوپر کوئی رابطے کی چیز نہیں ہے، لیکن کیسا مطمئن ہے. بات کرو کیسی بات کرے گا، وعدہ کرے گا، کیسا جماؤ کا آدمی ہے، امانت دار، عزت مآب، ہر چیز کے اندر لوگوں کا خیر خواہ، سچی بات کہنے والا. یہاں کیسے ہم نے فضیلت دی، اس میں دی اور معلومات بات میں دی. تو جب یہاں تم دیکھتے ہوئے اتنے درجے ہیں اور فضیلت میں آخرت اور آخرت جو آنے والی ہے اکبر درجات و اکبر تفضیلا، وہاں تو انتہا نہیں ہے. وہاں تو درجات کے لحاظ سے بے حساب درجات ملنے والے ہیں. مومنوں کے اندر بھی درجات ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ صرف شہداء کے اندر جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے اندر 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے. تو اندازہ لگائیے بخاری کی روایت میں کہ صرف شہداء کے اندر 100 درجات ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے یہ فاصلہ ہے زمین اور ایک درجے کے درمیان ایک زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. اب وہاں سے اب شروع ہوئی بات. بس یہ بات تم نے سب دیکھ لی. اب سنو ایک بات کانٹے کی ہے کہ تمہاری بات یہ تم کو خیر کہتے ہو یہ سکون ہے، یہ ایسا نظام ہے، اس کے اندر اتنا سرمایہ نہیں. ایک سکون کی چیز ہے دنیا کے اندر. اگر سکون ہے، اطمینان یا کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ نظام یہ ہے جو اب ہمارے نبی کے ذریعے سے تم تک پہنچ رہا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی خطوں کے اوپر یہ قائم ہو جائے، اور اللہ نے اشارہ فرما دیا ہے کہ یہ قائم ہو کے رہے گا. یہ انتہائی حد تک نہیں بلکہ پوری اجتماعی زندگی کے اوپر یہ حاوی ہو جائے گا. اور اس کی پہلی چیز لا تدل، فرمایا سب کچھ ہے انسان دیکھ، بڑی سی بڑی بات ہو جائے یہ بات نہیں ہونا چاہیے. یہ تو عظیم ترین بات ہے. بس لا تجل، نمت بنا، مان لا ہی الہ آخر، کسی اور دوسرے کو الہ نہ بنا. کسی اور کے سامنے بندگی ہو، اس کی پکاریں، اس کی نظر نیاز، اس سے وابستگی، اس سے وہ محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے، اس سے خوف ہو. یہ فرمایا کسی اور کو، کسی اور کا بندہ بن جائے کہ اس کے کہے پر چلے، اس کے طریقے کو اختیار کر لے اور بس اسی کا ہو رہے. فرمایا کوئی اللہ کے مقابلے میں ماننا اللہ کے ساتھ، اللہ تو ہے تو چھوڑ، اس سے تو الگ ہو ہی سکتا. واحد اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ ہونا چاہیے. اور کبھی ایسا ہوا تو انسان اگر تم نے یہ کیا بس خدا، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تو بیٹھ جائے گا مذموما مخذولا. تیرے اوپر لعنت ملامت کے انبار ہوں گے اور مخذولا. خدا کہتے ہیں جو ہے وقت کی ضرورت ہو، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی ہمدرد حق ساتھ چھوڑ دے. فرمایا جب وقت پڑے گا تو تیرا کوئی ساتھ دینے والا. یہ ایک کانٹے کی بات ہے، یہ کبھی صرف نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد اب پورا منشور یادب اسلامی صحیح معنوں میں اللہ کی خدائی حکومت ہوگی اس کے نبی کے ذریعے سے، تو اس کے اندر سب سے کس چیز کی بنیاد کیا ہے، اور پھر اس کے قوانین کیا ہوں گے، اس کا ماحول کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا. اب وہاں سے آپ پورا وہ چیز بتا رہا ہے، دستور اس کو کہیے یا منشور کہیے. مالک فرما رہا ہے کہ اس کے بعد وہ دور آنے والا ہے کہ جب اسلامی نظام اس زمین کے اوپر قائم ہوگا تو اس کی برکتیں دیکھو، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہے، اس کے فروع کیا ہے، تو آئے سامنے آتے. فرمایا وقضى ربک، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. پہلی بات سب نامے پر جو تمہارے دستور یا اللہ کے دستور میں بات ہونا چاہیے وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه. پہلی چیز کی سب سے جو حق ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ کے لیے بندگی ہونا چاہیے، چاہے وہ پوجا اور پاٹ کے معاملے میں ہو، شکل میں ہو، چاہے وہ اطاعت و فرما برداری کے
ہو، چاہے حرام و حلال کو ماننے اور نہ ماننے کے سلسلے میں ہو، چاہے محبت اور پکار کے سلسلے میں ہو، چاہے نظر اور نیاز کی شکل میں ہو، چاہے عقائد کے کسی شکل میں ہو، بہرحال اللہ کے ساتھ ایک ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کہیں پر اللہ کی بات اور اللہ کی جہاں حکومت قائم ہوگی وہاں اس کی پہلی چیز، اصلی چیز، بنیاد اور جوہر یہ ہے کہ اس کے اندر صرف لا تعبدوا الا اياه، اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی میں کوئی مقام نہیں ہے، شرک کے لیے کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ کوئی کہہ دے کوئی معاشرہ، اس کے بعد بالکل الٹ گیا معاملہ۔ آج جو مسلمان ہیں اگر کہیں یہ کہہ دیں، ساری ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ان کی ساری زندگی ہے، ہر چیز جو ہے وہ خالص غیر اللہ کی بندگی۔ اگر کہیں یہ بات کوئی کہہ دے تو آپ دیکھیں ہر چیز رہ جائے گی۔ نہ یہ کوئی موقع رہے گا کہ جنماشٹمی کا جو منع ربیع الاول کو ہونے والی ہے، نہ اس کا کوئی موقع رہے گا، اور نہ یہ اسلامی تحریکوں کے لیے داتا کے درباروں پر مٹھائی اور یہ دستار بندی اور اس کا نالی کے نالے کا کوئی موقع ہے، اور نہ غوث کا بلاوا کو دے سکتا ہے۔ تو یہ بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے ایک کافر اور مشرک معاشرے میں اور اللہ کا جب کبھی قائم ہوگا، جب کبھی قائم ہو جائے۔ اس سے حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ دور آئے گا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، اس سے پہلے اور مسلمان جو ہیں وہ جہاد کر کے کامیاب ہو چکے ہوں گے، آخری اپنے دشمن کو یعنی عیسائیوں کو شکست دے چکے ہوں گے سب دنیا کے مارکی کے اوپر، اور لا الہ الا اللہ، اللہ اوپر کے نعروں سے جو ہے صبح رکھنے کو ان کا وہ ہتھیار ہے جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر دجال کو عیسیٰ کر کے ماریں گے، اور پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آ جائے گا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ خالص مسلمان ہوں گے، پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جزیہ ختم کر دیا جائے گا۔ جزیہ کس کے اوپر ہوگا؟ سلیب توڑ دی جائے گی۔ ایک عیسائیوں کا زور ہے ساری دنیا میں، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سلیب کیسی؟ سلیب کو تم کہتے ہو کہ چڑھائے گا یا خود موجود خنزیر کھاتے ہو، کہتے بہت مزیدار چیز ہے، اور آج کل قرآن میں جو آیا ہے خنزیر کو منع کیا ہے اس لیے گندگی کھاتا تھا رسم میں، ہم تو اس کو باغوں میں رکھتے ہیں، بہترین سے رکھ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں حرام ہوگا۔ میں وہ خنزیر ساتھ بھی اس وقت باقی میں رہیں گے، اور پھر وہ دور آ جائے گا کہ 7 سال گزریں گے، 2 مسلمانوں کے درمیان ان کے دل میں کوئی کینہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم بھی ہوتا ہے، تو وہ دور تمہارا رہے گا۔ یہاں خنزیر جوازیر ہے، موجودی میں دنیا کے اندر رہے گا۔ مسلمان جب سب مسلمان ہے، کون پالے گا، کون کو رکھے گا؟ اب جنگلوں میں کوئی اور باتیں تو نہیں، سندھ کے جنگلوں میں آئے وہاں پہ وہاں اور باتیں نہیں، باہر یہ جو آج کی ہوتی ہے بہار میں پرورش ہوتی ہے۔ میرے ساتھی وہاں عزیز ہیں، وہ گئے ہیں قاہرہ میں، تو وہ اسی طرح سے وہ اس کی چربی وغیرہ میں سب تل کے لاتے ہیں۔ پوچھا انہوں نے، کہا بھائی خاموش ہے تو اس کو لے جاؤ، اور تو بہرحال کے کہتے منہ دیکھتا رہا میرا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ انگریزی میں کہ یہ آپ کون مسلمان ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یہ اس وقت کا جو ہے وہ جو پیخانہ نجاست کھایا تھا، وہ ہم تو اس کو ایسی جگہ انتظام سے اس کو پرورش کرتے ہیں اس ور کو کہ وہاں کو کھادی کو جلدی سے کھاتا نہیں، اس لیے تو وہ معاملہ ہے۔ وہ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اسے پال سکے، جو بخاری کی روایت میں ہے یہ ختم کر دی جائے گی۔ اور تو اب آپ اپنے یہاں دیکھ لیجیے، جہاں پہ دستور جو سن 75 میں بنا ہے اس کے اندر کہیں یہ نام نہیں، یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر علماء کرام اور مفتیان اعظام کے سامنے یہ بات اٹھی تھی کہ مسلمان کی تعریف کا تو کوئی نہیں کرنے کو تیار، کیونکہ مسلمان کی تعریف ہی نہیں۔ یہاں مسلمان بت پرست بھی ہے، تعزیہ دار بھی ہے، گرامی والا بھی ہے، چوریاں بھی کرنے والا ہے، نالی لگاتا ہے اللہ کے، جپتا بھی ہے خبروں کے اوپر جا کر باور میں، کون کر سکتا ہے؟ اس طرح کسی چاہے اس میں کوئی ساری جماعتیں تھیں، کوئی بھی ایک عالم موجود تھا، لیکن کسی نے بھی اس کا، اور نہ آپ کے اندر کبھی اس کی بات آئی۔ یہ توحید بھی کوئی چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں جی آج جو آتا ہے ہمارا سردار جو اسلام کا نعرہ لگاتا ہے وہ جاتا دور ہے اللہ کی نگاروں کے اوپر، اور آج جو ہمارے حکمران ہیں وقتی طور پر جو کہتے ہیں آئے ہیں اسلام پھیلائیں گے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھتے کہ شوق سے وہاں کوئی چادر پھیلاتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ابھی تصویر ساری کتنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ ہے ہمارا، اس لیے کہ پوری قوم مشرک ہے، اس کے اندر شرک اور توحید کا فرق کسی کو معلوم نہیں۔ اب ان کو کچھ رکھنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، تو ہمارا ان کی ہاں ملانا چاہیے، اور اللہ کو یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ
ان کو شرک سے باہر رکھو، توحید سے لاؤ، سب بات لے. لیکن ہماری قوم جو ہے یہ کھجیل کون مان لے، اور یہ جو ہمارے رہنما ہیں ان کو کیا پرواہ ہے کہ کون اپنے ڈرائنگ روم سے نکلے اور اس کے بعد جانے کے بعد یہ اپنے قوم کی ذات ملامت کا ہدف بنے اور بتراؤ ہو، اس کے بعد گالیاں پڑے، کون اس کو برداشت کرے گا. اس لیے انہوں نے سیدھا راستہ کیا جو قوم چاہتی ہے شرک، مشرک قوم کو مشرک ہم دیں گے اور بھرپور شرک دیں گے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اسلامی نظام کے سرنامے میں یہ ہے کہ شرک کہیں مقام نہیں ہے، صرف یہ پوری جو حکومت قائم ہوگی، نظام قائم ہوگا، اللہ کا یہی حق ہے. اللہ نے اسی زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور تینوں انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے. فرمایا انسانوں کے بعد، اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق ہے بالوالدین احسان. یہ اسی کے لیے قدر کا. اب فرمایا ابن حمد نظامی ہے، نبی صاحب کے زمانے میں موجود ہے. جنگ موتا اور تبوک میں مسلمانوں سے سابقہ پیش آیا ہے جنگوں کے معاملے میں، اور یہ جو قیصر کی فوج میں عرب جو دستے ہیں فوج ہے اس کے سالار اعلیٰ نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا ہے، اختیار کا تو جہاز. جنگ موتا میں مسلمانوں سے سابقہ پیش آیا ہے اور اس کے بعد ان کے دن کو قرآن کی دعوت دی گئی ہے. عربی بولنے والے عرب قبیلے تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اور پھر دھونے کے ساتھ قیصر کے سالار ہونے کے باوجود انہوں نے اس کا اعلان کیا. قیصر تک یہ خبر پہنچی، وہ ان سے بات کی زمانے میں کچھ ہوگا سالار جب بتایا ہے، لیکن اس نے ان کے سامنے دو چیزیں رکھی. ایک تو یہ ہے کہ تم توبہ کر لو اس نئے دین سے، توحید کے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس سے. تو اس کے بعد صرف یہی نہیں، تمہاری خطا میں معاف کر دوں گا، تمہارا عہدہ بحال ہی نہیں تو مجھے دوں گا. اور اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو اس کے بعد تمہارا سر تمہاری گردن میں باقی نہ رہے گا. موقع دیا گیا کہ اختیار کر لو. ان کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سر نہ رہے. بہرحال اب ایمان کی روشنی کے بعد کفر کا اندھیرا برداشت نہ ہوا، اور یہی ہوا کہ ان کا سر اتار دیا گیا، ان گردن سے شہید کر ڈالے گئے ہیں. لیکن انہیں ایمان کے مقابلے میں یہ نہیں کہا ہے کہ چلو جان بچتی ہے یا کوئی اس نے کسی اور سے فائدہ اٹھا لے. تو یہ ایمان کی اللہ نے نہیں بتا دیا کہ یہ چیز ہے. ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو قربان نہ کیا ہے. اللہ کے اس نظام میں مالک کے حکم سے کہیں بھی شرک کے لیے کوئی مقام نہیں ہے. فرمایا اس کے بعد انسانوں میں والدین کا حق ہے، وبالوالدین احسانا. اللہ نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی خدمت گزاری کا رویہ اختیار کرو، فرما برداری، ان کو خوش رکھو. اور یہاں تک کہ ماں اور اگر یبلغنا پہنچ جائیں اندکا تیرے پاس ایک انسان ہے مسلمان میرے بندے الکبر، وہ بھی ہو جائیں، آنکھوں میں دکھائی دے، ہاتھ ہلنے لگے، ہر وقت پکڑا کے اٹھانا ہو، کمر درد کر رہی ہے، رات کو نیند نہ آئے اور ہاں اور دن کھانستے رہے. آج ہوگا تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اور کلاہما یک. تو اس حالت میں اس کے باوجود کہ بوڑھے ہیں تیرے اوپر اس کا ان کا انحصار ہے اور ان کو ضرورت ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. بہت بڑا انسان جو ایسا موقع سمجھے میں پھر یاد رکھ تیرے باپ کو، تیرے بچوں تیری بیوی اور تیرے خود اپنی ذات سے بھی بارہ. اور بڑھاپے میں ہو جاتا ہے کہ بات غصہ آ جاتا ہے، بات بغیر سمجھے نکل جاتی ہے. ہمارا کوئی ایسی بات ہو جائے اگر ولا تقل لهما اف، کبھی زبان سے یہ بھی نہیں کہ باپ اور یہ ماں کو تیزی میں کوئی بات کہہ دیں تو منع کرنا نہیں، صرف اتنی بات کیسی بات کہہ دی. فرمایا یہ تک تمہاری اجازت نہیں، قرآن کا حکم ہے کہیں اور برداشت کرو، ماں باپ تمہارے. ولا تنہرهما، بات میں کوئی سختی چمک کے بات کرنا کہ اس کی کیا بات ہے، ان سے کسی سے بات نہیں کرنا. اور جب کہو وقل لهما قولا کریما، جب کہو اپنے ماں باپ سے کوئی بات اس حالت میں کہ وہ تمہارے دستنگر ہیں، تمہارے اوپر ان کا سہارا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا کس حالت میں تمہارے بچے بھی ہے، بیوی ہے اور سارا کچھ ہو رہا. اس کے بعد فرمایا کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو کرامت سے نہیں ہوگی، عزت سے کوئی سبب، بالکل ادب کے ساتھ پوری بات کو. اور فرمایا کہ دل کی دل سوزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وقت لہما جناح الذل، اپنے فرما برداری کے بازو ہیں ان کے سامنے ہمیشہ جھکائے رکھو.
جذبہ رحمہ صرف یہ نہیں، مجبوری لوگ کیا کہیں، فرمایا دل کی رحمت کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ میں محبت ہے. اور دعا کرو ان کے لیے، وقل، اور ہمیں کیا دعا کرتے ہیں، رب ہم پروردگار اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، ان کی دیکھ بھال کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسے پروردگار میں بچہ تھا، کسی لائق نہیں تھے، لائق نہیں تھا، انہوں نے اپنے رات چین اور دن کا کتنا وقت میری دیکھ بھال میں، میری پرورش میں، پرداخت میں، کہیں میں رویا ہوں تو راتوں کو انہوں نے نیند کو چھوڑ دیا ہے، میرے لیے پریشان آتے ہیں، انہوں نے کیسی میری خدمت کی ہے پروردگار، کیسی رحمت کے ساتھ. تو مالک کی ان پر تجھے رحمت فرما. مالک فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ خلوص دل کے ساتھ دکھاوے کے لیے نہیں، ربکم یاد رکھو کہ عالم بما فی نفوسکم، ریاکاری اور دکھاوا نہیں، نیک نامی میں کہنا اللہ تمہارے دلوں کے، انسانوں کے دلوں سے واقف ہے، ان کے اندر کیا تھا. ان تکونوا صالحین، فرمایا ہاں اگر کہیں غلطی ہو جائے، انسان ہو کسی وقت، اگر انسان یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ نیک ارادے والے، نیک عمل والے ہوں گے، اور پھر کبھی ان سے کوئی بھول چول ہو جائے فَإِنَّهُ، تب یہ یاد رکھے کَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ جو مالک کی طرف پلٹ کر آنے والا، جو منجے ماوا اپنے مالک کو مانتا ہے، جو اواب ہے، بار بار پلٹتا ہے مالک کی طرف، اور پورے بندگی اور خلوص کے ساتھ. فرمایا ہاں غفورا، تو وہ مالک کو غفور پائے گا پروردگار. اس کی خطا کو اگر کبھی ہو گئی ہے بھول چوک شیطانی وسوسے سے، تو پروردگار اس کو معاف فرما دے گا. اور مالک کا یہ حال ہے کہ وہ اوابین کے لیے جو اس کی طرف رخ کرنے والے ہوں ان کی مغفرت کرنے والا ہے. سب 4:15 بجتے ہیں. ہم سوال کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو تو مشکل سے جائے. ایک خبر آپ کو یہ دینا ہے کہ انشاءاللہ یہ 11 ربیع الاول جو اتوار کا دن ہوگا 19 فروری سے، تو وہ شام کو جو مسجد عثمانیہ ہے 7 نمبر لطیف آباد میں، اس میں ایک اجتماع ہے، ایک تقریر ہوگی مغرب سے عشاء تک اور عشاء کے بعد 10 بجے. اس کے لیے جانے کے لیے جاتی طے پوری طرح سے نہیں ہوا ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ اتوار کو ہم صبح 9-10 بجے یہاں سے جائیں گے حیدرآباد، اور پھر شام کو اس پروگرام ہے. اور شام کو وہاں یہ پروگرام ختم کرنے کے بعد یا تو ریل سے یا بس سے بدی نے دکھائے وہاں سے 7 میل ضلع ہے، اس وہاں پہنچ جائیں گے. اور وہاں پر ایک مسجد ہے غریب آباد میں، اس کا نام یہ ہے کہ مسجد توحید احمد علی ملا والی. یہ اس کے اندر 9:30 بجے سے پروگرام ہے، 9 سے 9:30 سے 12 تک، اور اس کے بعد پھر عشاء تک پروگرام مختلف اوقات میں آدھے گھنٹے. جو حضرات چلنا چاہتے ہیں وہ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ اور تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو وہاں سے ہم یہ 12 ربیع الاول میں چھٹی ہے، یہ پروگرام عشاء کے بعد ختم کر دیا.